یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ مان والو میں نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے، اور یہ روزے صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کر دیے گئے تم کہو اللہ نے ہمارے اوپر ہی روزوں کو فرض کیا، بلکہ من قبلکم جو تم سے پہلے امتی گزری اللہ نے ان کے اوپر بھی روزوں کو فرض کیا تھا۔ اور روزوں کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر پرہیزگاری آ جائے، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، خوف اور تقوی پیدا ہو جائے۔ اور جب یہ روزہ ہم اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے رکھیں گے، صبح سے لے کر شام تک جہاں ہم بھوک کو برداشت کریں گے، پیاس کو برداشت کریں گے، وہاں ہم جھوٹ سے اجتناب کریں گے، وہاں اپنی ان آنکھوں کو غیر مرموں کی طرف اٹھائیں گے نہیں، وہاں امن آرام کمانے سے اجتناب کریں گے، غیبتیں کرنے سے اجتناب کریں گے، ان زبان سے لغویات بکواس کرنے سے ہم اجتناب کریں گے، پورا دن ہم اللہ کے ذکر میں گزاریں گے، اللہ کے ڈر اور خوف کے اندر گزاریں گے، پھر میرے مسلمان بھائیو یہ روزہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ پھر جا کر یہ روزہ ہمارے گناہوں کو بخشانے ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ جو صغیرہ گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف فرما دیں گے۔ اب ہم نے روزہ رکھنا ہے، صرف ہم کہیں صبح سے لے کر شام تک ٹھیک ہے جی ہم نے بھوک کو برداشت کر لیے، پیاس کو، پورا دن ہم نماز بھی نہ پڑھے، پورا دن ہم جھوٹ بولے، غلط محفلیں لگا کر کے ہم پورا دن اس کے اندر جھوٹ فراڈ دھوکہ بازیاں وعدے خلاف ورزیاں ہی کرتے رہیں، پھر کیا وجہ ہمارے بھوک اور پیاسا رہنے کی؟ اللہ کو نہ ہمارے بھوک کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ ہمارے کھانے پینے کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ تو ہمارے دل کا تقوی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تو ہمارے دل کے تقوی کو چیک کرنا چاہتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیو، یہ رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ نے شیطان جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں، اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، اللہ نے ان کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا، اللہ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا انعام ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی، شیطانوں کو اللہ نے زنجیروں میں جکڑا، جہنم کے دروازوں کو بند کیا، جنت کے دروازوں کو کھولا، اور فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اب تم نے بخشش کی طرف، نیکی کی طرف تم نے دوڑ لگانی ہے، جلدی کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ تم نے رمضان کے مہینے میں نیکیاں کمانی ہے۔ اور یہ روزہ وہ عمل ہے کہ انسان دنیا کے اندر کوئی عمل کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، فرشتے اس کی نیکیوں کو لکھتے ہیں، اس کے عمل کو لکھتے ہیں، لیکن جب روزے کی باری آئی اللہ تبارک و تعالی فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں رب العالمین عطا کروں گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کے مقدس مہینے کو بہت بڑی اللہ کی نعمت سمجھے، دن رات اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تو نے رمضان جیسا مقدس مہینہ ہمیں عطا کیا، اس مہینے کے اندر اپنی زندگی کے 60-70 سالہ زندگی کے جو گناہ ہیں ان کے اوپر شرمندگی اختیار کرے، دن رات اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے، ہر وقت استغفار کرے، ذکر و اذکار کرے، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافیاں مانگے۔ کیا پتا اگلے سال یہ رمضان ہے مجھے اور آپ کو یہ نصیب ہو کہ نہ، اگر اللہ نے ہمیں یہ نصیب کیا ہے یہ مہینہ تو اس کو غنیمت سمجھ کر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگے۔